امریکی حکام دعویٰ کر رہے ہیں کہ واشنگٹن فائرنگ واقعے سے تقریباً ایک دن پہلے ایک اور افغان شہری محمد داؤد کو گرفتار کیا گیا تھا، جسے بائیڈن انتظامیہ کے آپریشن الائز ویلکم کے تحت افغانستان سے امریکہ لایا گیا تھا۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا دعویٰ ہے کہ افغان پناہ گزین محمد داؤد نے ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو پوسٹ کی اور ارادہ ظاہر کیا کہ وہ ٹیکساس میں فورٹ ورتھ ایریا میں ایک عمارت کو نشانہ بنانے کے مقصد سے بم تیار کر رہا ہے۔ اس شخص کو ٹیکساس ڈپارٹمنٹ آف پبلک سیفٹی اور ایف بی آئی نے گرفتار کیا اور اس پر دہشت گردی کی دھمکی دینے کا چارج لگایا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس ایک دہشت گردی کے واقعے سے آگے بڑھ کر ٹرمپ انتظامیہ آپریشن الائز ویلکم کے تحت امریکہ لائے گئے افغان تارکین وطن یا پناہ گزینوں کی منفی منظر کشی بھی کر رہی ہے اور انہیں خطرناک جرائم سے جوڑ رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے میڈیا بریفنگ کے دوران کچھ افغان پناہ گزینوں کی مثالیں دیتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے بائیڈن کی جانب سے امریکہ آنے دینے والے خطرناک افغان شہریوں کی یہ صرف ایک مثال نہیں ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ایکس پر ایک تھریڈ شیئر کیا تھا اور اسی طرح کی تفصیلات بتائی تھیں اور بائیڈن انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ تھریڈ کے مطابق ہزاروں غیر تصدیق شدہ افغان ایلینز نے امریکیوں کو نقصان پہنچایا اور دہشت گردی کا شکار بنایا، کیونکہ بائیڈن انتظامیہ نے ہمارے معاشروں کو مجرموں، دہشت گردوں اور دوسرے خطرات سے بھر دیا تھا۔ یہ چند ایک مجرم ہیں جنہوں نے امریکی مہربانی کا بدلہ وائلنس کی شکل میں دیا۔ ذبیح اللہ محمد نامی افغان شہری کو بائیڈن انتظامیہ نے امریکہ میں ری سیٹل کیا تھا، اس پر ایک نوعمر لڑکی کا ریپ کرنے کا الزام ہے۔ اسی طرح افغان شہری عبداللہ حاجی زادہ اور ناصر احمد توحیدی کو بائیڈن انتظامیہ نے لیگل اسٹیٹس دیا تھا۔ یہ دونوں افراد 2024 کے الیکشن کے دن اوکلاہوما میں دہشت گردی کا منصوبہ بنانے کے الزام میں گرفتار ہوئے اور ان کے خلاف مقدمہ شروع کیا گیا۔ ان دونوں افراد کے پاس سینکڑوں گولیاں تھیں اور انہوں نے داعش کے ساتھ اپنی وفاداری کا عہد کیا تھا۔ اس کے علاوہ افغان شہری جمال ولی کو بائیڈن انتظامیہ کے دور میں آپریشن الائز ویلکم کے تحت امریکہ لایا گیا۔ انہوں نے فروری 2024 میں ورجینیا میں ایک معمول کے ٹریفک اسٹاپ کے دوران 2 پولیس افسران کو گولی مار کر زخمی کر دیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے طالبان کے ساتھ کام کرنا چاہیے تھا، اور پھر جوابی فائرنگ میں شخص مارا گیا۔ مگر اس سارے تنازع کا ایک اور پہلو بھی سامنے آ رہا ہے جس سے ٹرمپ انتظامیہ کے موقف پر سوالات اٹھتے ہیں اور تضاد سامنے آ رہا ہے، کیونکہ ایک طرف جہاں ٹرمپ انتظامیہ یہ بیانیہ بنا کر بائیڈن انتظامیہ پر تنقید کر رہی ہے کہ افغانستان سے امریکہ لاتے وقت افغان پناہ گزینوں کی مکمل چھان بین نہیں کی گئی اور جرائم پیشہ افراد یا دہشت گرد امریکہ پہنچ گئے، مگر واشنگٹن فائرنگ واقعے کے ملزم رحمان لکنوال کے حوالے سے خود ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سیکریٹری کرسٹی نوئم نے اپنے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ رحمان اللہ لکنوال افغانستان میں نہیں بلکہ امریکہ آ کر انتہا پسندی کا شکار ہوئے، اور حکام کا خیال ہے کہ یہ اس کی اپنی آبائی کمیونٹی اور ریاست سے جڑے روابط کے ذریعے ہوا۔